الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله حسب عادت انشاءاللہ چند اشعار کلام دے پیش کریں گا اس تو بعد پھر انشاءاللہ تھوڑے نال دو گلاں کرنی ہے نہیں انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے کرم گیا لے نبی کا کہ میں حسینی ہوں کرم ہے لے نبی کا کہ میں حسینی ہوں گنگے بندے نو اجازت ڈورے نو اجازت جڑا اللہ دے کرم نال پورے ہوش و حواس تے پوری سلامتی نال بیٹھے انہوں اجازت کوئی نہیں او گنگنائے کرم ہے لے نبی کا کہ میں حسینی ہوں پورا شعر نہیں آتا تے آخری الفاظ میرے نال شامل ہو کے پڑھ لو کرم ہے لے نبی کا کہ میں حسینی ہوں میرا ایمان ہے پختہ کہ میں حسینی ہوں میرا ایمان
خدا کا ہے بندہ، وہی خدا کا ہے بندہ، وہی غلام نبی۔ چلے لالو سبحان اللہ، تسی پورا ساتھ دینا ہے۔ چلے لالو چن کا چالو، ستھنا کنج لو، دھونا چھڑ لو، جس سے بنا لو، میں کیا نانا انہوں خدا دا بندہ نہیں آخ دے، خدا دا بندہ کونے جے ایمان والا بیٹھا ہے، جے نبی دی آل والا ہے، نبی دی صحاب والا ہے، کل سنان لگا پلے بن لے، دل وچ رکھ لے، انہوں نال لے کے چلا جائی جتھے جائیں گا، اللہ رب کعبہ دی قسم ہے دنیا سلام کرے گی۔ کون خدا دا بندہ؟ وہی آئے ہائے وہی خدا کا بندہ۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں ایہی گل ہے، بس اے پوری تسی مان لو تو پھر اس تو بعد گل ہی اور کوئی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ وہی خدا کا ہے بندہ، وہی غلام نبی، ہے دل سے جس نے پکارا کہ میں حسین، بس پھر گل ہی ختم، پھر اعتراض ہی ختم ہو گئے، تو میں تو پھر دوجی گل ہی کردہ ہے ہونا۔ فقیر جب سے ہوا ہو در بطول کا میں ہوں بادشاہ ہوں سے اچھا کہ میں حسین سے اچھا کہ میں حسینی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قبر میں تجھی سین کی ران گر سوا نوجوانوں اس گل نو اپنے دل دی تختی تے لکھ کے لے جاؤ، کی لکھنا ہے اے گل لکھنی ہے، قبر میں تجھے سین کی ران گر سوال کیا تو تم جواب میں کہنا کہ میں حسین، سمجھ آ رہی؟ تو تم جواب میں کہنا کہ میں حسین تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الانبیاء تاجدار بطحا سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی ذات ببرکات تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرنے تو بعد دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ساریاں نو جو گلنا سنیے اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات دی وقار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو غلاموں میں آیت کریمہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا ہے 14واں سپارہ ہے گل جنہ تکر تانوں سمجھ نہیں آئے گی فقیر اگے نہیں جائے گا گل کرنی بھی میں تھوڑی ہے سمجھ آ رہی بڑا پریشر توڑے ہوتے نہیں پانا گل کرنی بھی میں تھوڑی تے جنہ تکر سمجھ نہ آئی انہ تکر فقیر اگے نہیں جائے گا بیٹھا توڑے سامنے اے علماء دا صدقہ ہے ساڑھے کوئی کمال نہیں اسی انہ دیا جتیاں چانا لیں سمجھ آ رہی استادہ دے نال رہے استادہ جی جتیاں تائیاں تو علماء دی خدمتاں کیتیاں سمجھ آ رہی بندہ جیڑا مرضی ہوئے نا سمجھ آ رہی علماء فرما دے نے سیانے لوگ آخ دے نے کہ جو کچھ ادب بڑا لے جاندہ ہے نا دوجہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ادب نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ سنیاں کوڑ ہے ہی ادب اس وجہ تو سینہ چوڑا کر کے آخ دیں کہ ایسی جنتی ہیں کوئی نہیں آخ دیں سبحان اللہ اس واسطے ساڑھے سینے چوڑی رہے اسی ہاتھ چاہ کے آخ رہے ہیں تے ہو سکے عقیدت سلامت ہوئے تھے جمپ بھی مار لینے ہیں اسی سچے ہیں سمجھ آ رہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے تے حاضر ہو کے عرض کی تھی سونے ایک کافر لوگ کے عبادتہ کر دینے تے کیا اسی سچے نہیں آئے 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 پتہ نہیں کتھے بیٹھی ہوں میں کی نہیں سنا رہے ہیں تو کون سن رہے ہیں کیا اسی سچے نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بالکل اسی حق کا اسی سچے ہیں ساڑھے ورگا سچے ہی کوئی نہیں تیرز کیتی سونیا جیڑے کافر ہون جیڑے جہنمی ہون او علل اعلان عبادتاں کرن تے جیڑے حق لے ہون او چھپ چھپا کے کیوں عبادتاں کرن او چھپ چھپا کے کیوں عبادتاں کرن فرمایا آئندہ تو بعد اسی بھی علل اعلان ہی اللہ دی عبادت کرنی ہے تے جیڑا ہویا میں پیڑے چکھلوتا بیخ لمگا کون ہے تے جدو اسی حق لے ہیں سانو ڈرن دی کوئی لوڑ سانو چکن دی کوئی لوڑ او پویں داتا لی اجویری دا جناب سامنے اللہ روڑ ہوئے آپ دا دربار ہوئے آپ دی دہلیز ہوئے تو پویں فیض آباد دا پول ہوئے اسی ڈرنا لے ہیں صحیح توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہے سانو کیڑی شاید جناب کمی ہے یا سانو کیڑی شاید کسی سے ڈارے اے جان ایک وری آئی ہے تے ایک وری جانی سمجھ آ رہی پہاں ہونے چھے بیٹھیاں چلی جائے تو پہاں چھو ٹر جائیے پھر چلی جائے سمجھ آ رہی پر او جان کیڑی سونی جان ہے جڑی آئی بھی حضور دا صدقے تو جاوے بھی حضور دا صدقے سمجھ آ رہی اے چیز ہے اصل بس اس چیز تک گامزن ہو جاؤ اللہ تعالی یہ سارے دیا خیرہ فرمائے جو ہے میں کی کہہ رہے اسی ہیں سچے تے سانو لکن چھپن دی لوڑ کوئی نہیں تے نہ ہی ایسا لکنا چھپنا ہے اسا تے الحمدللہ ہر شے ڈر کے دی چوڑ تے دسنی ہے تے پاویں کوئی سنے تے پاویں کوئی نہ سنی وہ دا اپنا مقدر ہے ہاں ساڑھے کل سودا ماڑا کوئی نہیں کہ ماڑا ہے سمجھ آ رہی الحمدللہ او وکری گل لے اسی کدی چنگا لے آنا ہوئے وہ وکری گل لے سمجھ آ رہی ایتھے ہاتھ رکھیا تو جان دیو بیلی کتھے جاندہ ہے سمجھ آ رہی ہاں وہ وکری گل لے کہ اسی جناب کدی چنگی سے نو سمجھیا نہیں کہ یہ چنگی کیڑی ہے تو ماڑی کیڑی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا 14واں سپارہ سورہ نال ہے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ اے گلاں میں توجہ نہ سننی ہے بس سمجھ آ رہی اے دو گلاں جڑیاں ابتدائیہ گلاں نے یہ سمجھ چا گئی تے اگلیاں خود بخود سمجھ چا جان گیاں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ امر دا سیغہ ہے امر کا سیغہ ہے فَاسْأَلُوا جمع کا سیغہ اور امر کا سیغہ فرمایا سوال کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فرمایا تانو کسے بھی مسئلے وچ پرابلم ہوئے تانو کسے بھی مسئلے دے اندر ڈاؤٹ ہوئے تانو کسے بھی مسئلے دے اندر جناب پریشانی لائق ہو جاوے فرمایا سچے کھبے نہیں جانا اللہ دا قرآن پہ پڑھ دا نہ میں اپنی گل نہ نال والے دی نہ تہاڈے وچوں کسے دی اے رب دا قرآن ہے فرمایا تانو کسے مسئلے وچ کوئی پریشانی کوئی ڈاؤٹ کوئی جناب مسئلہ بن جائے فرمایا اہل ذکری علماء پڑھاؤ سمجھ آ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں آکھیا کہ جناب جدو تانوں کو مسئلہ بن جائے گوگل تے جاؤ
سمجھ آ رہی؟ ہاں اللہ نے اے طریق پورا قرآن تسی بھی پڑھے ہو میں بھی پڑھے ہیں کئی یہ جناب قرآن دے حافظ بھی بیٹھے انہوں نے ناظرہ قرآن بھی پڑھے میں نے پورے قرآن چلاب کے بخا دیو اللہ کدھرے بھی ارشاد فرمایا ہوئے جڑا ساڑھے چلو ساڑھے علم میں اضافہ ہو جائے گا کہ اللہ فرمایا جاؤ گوگل تے جاؤ یوٹیوب تے جاؤ جناب فیس بک تے اتھے جا کے ریسرچ مارو تو تہاڈے واسطے دین کھلیا کھلایا سمجھ آ رہی کدھرے قرآن نے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ جتھے بھی تانوں نظر آئے گا یہ نظر آئے گا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور جنیو لوگو اے یاد رکھنا کدی بھی کوئی مسئلہ کسے کو نہیں پوچھنا اہل الذکر جدو علماء موجود نے پھر سجے سمجھ آ رہی اے فتنے حضرت صاحب بڑھ دئیے سے وجہ تو یہ فتنے پھیل دے سے وجہ تو نہیں اسی کدی علماء کل گئے کوئی نہیں سانو کوئی مسئلہ پیش آ جائے اسی پہلی گلتے سانو بڑے مفتی اسی ہیں ساڑھے انہوں بڑے اسی مفتی ہیں چار بندے سر جوڑ کے بے جان ہاں جی یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا دوجہ دے لے کو گل اسا چٹے ہمیں کر چڑے ساڑھے یا بگی ایویں ہو گئے سمجھا ساڑھے جناب ماس ایویں لٹک گئے ساڑھے اکھا کمزور ایویں ہو گئی اصل زندگی گزاری ہے انہا جوانہ نو کی پتا مسئلہ تے اے ہوندہ موڑ جڑی رڑی نکل دی ہو تسی نکے وڈے سارے جان دے ہو بٹھا اپنا بھی بھا لیں دے تے دوجے دا بھی بھا دے سمجھ آ رہی اے اصل مسئلہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے جھٹکیاں نو مرکڑا جناب بابیاں بڑھریاں نو انہوں نے کی پتا کہ گوگل یوٹیوب کی ساڑھے ورگا نوجوان لے مولوی کو کی لے کے کرنا ہے مولوی صاحب سے کی انتظار ہے چوندن کو کوئی بندہ آوے تھا اسی بڑھئے انہوں کل جا کے کی کرنا ہے تیرے کول موبائل ہے سے تو پیکج لوات جناب تو سرچ مار تیرے کول ہر شک کھول کے آ جانی بخاری بچے مسلم بھی بچے ابو داؤد ترمذی ہر شے بچے تینوں کڑی لوڑ ہے اس جلے نو پاگل نو اے نہیں پتا کہ عربی دے ایک لفظ دے لغت دے اندر 600 تو زیادہ معنی ہوندے نے او پاگلا تینوں کی پتا کہ وہ لفظ کیڑے معنی وچ استعمال ہویا عام بندے نو کی پتا کہ وہ کیڑا معنی اتھے مراد ہو رہا ہے وہ کیڑے معنی دے اندر استعمال ہویا ہے او دا کرینے دے اعتبار دینال کی مطلب ہے موقع محل دے اعتبار دینال اتھے کی ترجمہ کرنا ہے اتھے کی مطلب ہونا ہے اسی پڑھ کے تے جناب اپنی عقل دے مطابق گھوڑے دوڑا لینے ہیں لے بھائی مسئلہ جی میں مائیں لبے پینڈ دے مفتی بھی نہیں لبے سمجھ آ رہی اسی انہوں سے دے ہو جانے اے حقیقت ہے سمجھ آ رہی اور حضور پاک دی حدیث پاک بھی سنو فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء ان العلماء ورثۃ الانبیاء کوئی چودھری دا وارث ہائے 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 کوئی چودھری دا وارث کوئی چٹھے دا وارث کوئی ایم پی اے دا وارث کوئی چدر صاحب دا وارث کوئی رانا صاحب ہاں جی تسی کون ہو جی میں رانا صاحب دا وارث ہاں جی ہاں جی تسی کون ہو میں چودھری صاحب دا وارث ہاں میں انہاں دا لخت جگر ہاں میں پتر ہاں اچھا جی کیڑیاں ٹوراں تے کیڑیاں جناب تہاڈیاں آنیاں جانیاں او رکھ لو تو جاندا نہیں میں فلانے دا وارث ہاں تے اسی بھی آکھ سکنے ہو تینوں پتہ نہیں چلا ہو گئے ہیں اسی نبی دے وارث سمجھ آ رہی میں تو تانوں اگے آکھیا کہ میں تو علماء دے قدماں وچ بہن والا تے میں علماء دی شان بیان کرنی سمجھ آ رہی علماء بھی یہ آکھ سکدے نے اور انہاں کی آکھنا جدوں نبی پاک خود ارشاد فرما دیتا فرمایا خبردار کوئی وارث رانے دا ہوئے گا کوئی وارث چودھری دا ہوئے گا تو کوئی وارث چدڑ دا ہوئے گا لیکن علماء وال آکھ سوچ سمجھ کے اٹھانی ہے یہ کسی عام دا نہیں اللہ دے نبیوں دے وارث یہ اللہ دے نبیوں دے وارث تے اللہ نے ای قرآن وچ ارشاد فرمایا فرمایا جدو تانوں مسئلہ پیش آ جائے تے انہاں کول آؤ آئے تو بعد جاؤ گے گوگل تے او بولو تو صحیح ناراض تے نہیں ہوگے وہ بھی جاؤ تو خیر ہے میں سچا قرآن بیان کر رہا ہوں تو وہ جو ہے سبحان اللہ آئے تو بعد گوگل تے نہیں جانا پاویں او مسائل ہون تے پاویں ہون عقائد او عقائد دا مسئلہ ہوئے تو پاویں مسائل دا مسئلہ ہوئے جو بھی ہے علماء کو لانا ہے سمجھ آ رہی تے پھر علماء کون نے ہر داڑھی رکھنا والا مولوی نہیں توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہے ہیں ہر دستار سجانا والا مولوی نہیں
ہر جبے کبے پان والا مولوی نہیں، جنہوں قرآن اور سنے مصطفیٰ دے مکمل دسترت حاصل ہے، اوہی اللہ دے نبی دا وارث ہے. سمجھ آ رہی؟ اور او دا عمل بھی حضور دے طریقے دے مطابق ہوئے. کیوں؟ کیونکہ وارث کوئی چنگا لگدا ہے جڑا پیو دے طریقے دے مطابق ہوئے. سمجھ آ رہی؟ تے پیو عزت دار ہوئے تو پتر بغیرت ہوئے، او ناکھنا تو پیو دا وارث نہ ہو. میں سچی گل کر رہا ہوں، بزرگ حضرات میری تائید کرنگے. پیو سچا ہوئے، سچا ہوئے، پاک ہوئے، ستھرا ہوئے، کردار ایک بھی داغ نہ ہوئے. اگر پتر دے کردار داغ آ جائے نا تو لوگ کی پیو نو پیڑا نہیں آکھ دے، پر اینا آکھ دے نے کہ یار تو لگدا نہ ہو. توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہے ہیں کہ او مولوی، او ملوانا جیڑا نبی دے طریقے دے خلاف ہوئے. سمجھ آ رہی؟ نبی دیاں سنتاں دا اڑاوے مذاق اور قرآن و حدیث اندی جاندی شے کوئی نہ ہوئے تے او مولوی نبی دا وارث نہیں. نبی دا وارث اوہی ہوئے گا جدے ایک ہاتھ وچ قرآن ہے، دوجے ہاتھ وچ مصطفیٰ دا فرمان ہے. اوہی نبی دا وارث جنہیں اپنی زندگی بھی نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے مطابق گزاری. توجہ ہے آپ؟ اللہ فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جدو تانوں کسی مسئلے دا پتہ نہ چلے تو کتھے ہونا ہے؟ علماء کول. کتھے ہونا ہے؟ علماء کول. ہون میں تو آڑے کول پوچھدا جڑے پچھلے ہون آ کے بیٹھے ہو کہ جلے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو کدے جانا ہے؟ چنے آلے کول، چھولے آلے کول، نانا آلے کول، آلو روٹی آلے کول، کیندے کول جانا ہے؟ علماء. سمجھ آ رہی؟ آخری مثال توجہ، مسئلہ پڑا ہو جائے گا. میں تو آگے دسیا جدو گل سمجھ آئی میں آگے نہیں جانا. سانو پتہ ہوندہ ہے ساڑھے تھینچ کپڑے کون چنگے سیندہ ہے. اس طرح ہے کہ نہیں؟ میں سچی گل کر رہا ہوں. سانو پتہ ہے ساڑھے تھینچ درزی کیڑ کون ہے جڑا سارے سونے تو ستھرے کپڑے سیندہ ہے. سلائی بھی تھوڑی لوے تے کپڑے بھی سونے سیگے. سانو پتا ساڑھے پینڈے چ ساڑھے تھے ساڑھے خطے چ کٹنگ کون چنگی کر دے ان دا بھی سانو پتا ہے. وہ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ تجھے پتا ہے تو اونچی بولو سبحان اللہ. پتا ہے نا ساڑھے تھے وچ چنے کون چنگے لوندا ہے سانو ان دا بھی پتا ہے. ساڑھے تھے وچ روٹیاں کون چنگیاں لوندا ہے سانو ان دا بھی پتا ہے. کیڑے افسوس والی گل ہے سانو اے ہی نہیں پتا کہ دین کون چنگا دیندا ہے. سانو ایک کوئی نہیں پتا. جڑا آوے داڑی ماشاءاللہ رکھی، جبہ کبہ پایا، دستار بنی لائے ویچ بھواں جو مرضی ہو نہ پیک کیتا ہوئے. لاؤ جی تسی یا ہوتے اسی تھاڑے غلام تے تسی ساڑے سردار اوندہ جاندہ ٹاک نہ ہوئے. میں تانوں دعوت فکر دے رہے ہیں اس کام تو بچ جاؤ. فتنی اس سے وجہ تو پھیل رہے نے. نا اہل حکمران ہونگے اس تو مراد حکومت والے نہیں. ہر او گدی والا ہر او عہدے والا مراد ہے جدے کول ہے کچھ نہیں کہ او دا سنبھالی بیٹھا ہے. توجہ ہے آپ دی میں کی کہہ رہے ہیں؟ سانو پتہ ہے کہ درزی کون چنگا ہے، سانو پتہ ہے چنے کون چنگا. پھر اس تو پیچھے حضرت صاحب گل یہ ہے کہ او درزی اگر ٹائم نہ دے تے اسی بھی دیں بھی صبر کر لینے نہ بھائی نہ. ساڑی سیدھی گل ہے تیتھو پیچھے تے واہی کوئی نہیں. بس سے بھائی جو مرضی ہو جائے پروگرام میں سندہ تے پیا ہوئے جناب جو مرضی نقصان ہو سوٹ تو ہی سیڑھا ناشتہ نہیں کیتا ڈھیڑ بھکھا ہے جو مرضی ہو جائے چنے ختم ہو گئے تو لے بھائی اسی کھانی کوئی نہیں. کٹنگ نہیں ہوئی تو جمعہ بھی چھڑ دینا ہے کوئی گل نہیں. خیر ہے پھر کی ہویا کٹنگ تیرے کو لکرانی. سانو انہا پتہ ہے کہ درزی کون چنگا ہے. انصاف کر جڑیاں او میرے ساتھیو او مسلمان پراوو انصاف کرو اپنے نالوی تو قرآن و حدیث نالوی اور نبی دے دین اور اسلام نالوی کہ سانو پتہ ہے کہ درزی کون چنگا ہے. سانو پتہ ہے کہ چنے کون چنگے لاندہ ہے. سانو پتہ ہے کہ جناب والا ساڑھے تھے ساڑھے اس مرکز اور ساڑھے اس پینڈ وچ کٹم کون چنگی کر دے. کہ جنیاں سانو اے بھی پتہ ہوندہ چاہی دے کہ کیڑا حضور دا غلام ہے کیڑا دین چنگا جڑا دین چنگا لے کے بیٹھے. سمجھ آ رہی؟ کون ہے جڑا دین چنگا دے رہے ہیں؟ ہر کسی دے پیچھے نہیں. اللہ کی نماز ہی پڑھنی ہے جس کے پیچھے مرضی چاہو ٹھیک ہے. وہ خدا کا نماز پڑھ رہا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے نماز پڑھے گا. توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہے ہیں. او کسی آکھیا کہ تسی جانا لور ہوئے تے بہ جاؤ اسلام آباد علی گڈی چ تے کدی جا سکدے.
نہیں کدی بہ کے ویکھ لوے کوئی گل نہیں تسی لاہور دا ارادہ بناؤ اسلام آباد کوئی نہیں گڈی وچ ہی جانا ہے تے ڈرائیور چلا کے جانی ہے کوئی نہیں خیر ٹھیک ہے جدے لیندا لئی جاوے سانو کیڑی گل توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہا ہاں سانو اے پتہ ہے کہ اساں جانا لاہور ہے تے گڈی بھی لاہور والی وچ ہی بانا ہے ساڈی منزل جنت سمجھ آ رہی تے ہر انجن وچ وڑنا ہر انجن دے پیچھے ڈھکنا نہیں اسی اس انجن دے پیچھے ڈھکنا ہے جدی منزل جنت ہے اساں وی اون دے پیچھے ہی جنت جانا ہے او جس انجن دی منزل ہی کوئی نہیں اسی او دے پیچھے یا اللہ خدا دی نماز پڑھنی اللہ اکبر چل جدے ہو اسی وی اودے سمجھ آ رہی ہاں اس گلاں تو بعد آ جاؤ اے ابتدائیاں گلاں نے اے تانوں سمجھان والیاں اے عقیدے دیاں گلاں نے سبحان اللہ اونچی آواز نال ہن مسئلہ سمجھ آ گیا قرآن والی ہے تعالی فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جدو تانوں کو مسئلہ پیش آ جائے تے سجے کھبے کدے جانا ہے علماء کول کدے جانا ہے علماء کول واہ بھائی واہ سبحان اللہ تھاڈے تے بھی ایک باری سبحان اللہ سمجھ آ گیا ہن ساڈے کول مسئلے نے دو کنے مسئلے دو سانو مسئلے پیش آ گئے اللہ نے فرمایا تانوں مسئلہ پہ سمجھ نہ آوے کوئی ڈاؤٹ ہو جاوے کوئی پریشانی ہوئے تے علماء کول جاؤ میں آنا سانو دو مسئلے پیش آ گئے نہیں ایک مسئلہ صحابی کینوں آندے ایک مسئلہ ہے اصحاب کینوں آندے ایک مسئلہ ہے آل کینوں آندے اے دو مسئلے اس سے ونڈ ہو جانی فاسالو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون جدو تانوں کو مسئلے دا سمجھ نہ آوے کو مسئلے دی ونڈ نہ ہو رہی ہوے علماء کول آ جاؤ مسئلے ساڈے کول دو نے ایک اصحاب دا کی مطلب ہے اصحاب کینوں آندے نے ایک آل کینوں آندے نے اے مسئلے دی جلے سانو چنگی طرح سمجھ آ گئی فتنے ختم ہو جانے نے جنت دا راہ سیدھا ہو جانا ہے سمجھ آ گیا ہون آ جاؤ ڈیفینیشن سنو تعریف اصحاب کینوں آندے نے تے نبی دی آل کینوں آندے نے توجہ ہے آپ دی پوری توجہ میں چاہواں گا علماء فرماندے نے حدیث دا جڑا مقدمہ ہے ہر مقدمے دے اندر یہ تعریف لکھی جاندی ہے فرمایا کہ صحابی او ہوندا ہے صحابی او ہوندا ہے جن نے ایمان دی حالت وچ ایمان دی حالت وچ جاگدیاں اکھاں نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ظہری عمر وچ حضور دی زیارت کیتی ہوئے تے پھر اس سے ایمان تے وصال ہو جائے انہوں حضور دا صحابی آکھیا جاندا ہے جنوں ترکیب سمجھ نہیں آئی پوچھ سکدا ہے دوبارہ سمجھ آگئی صحابی رسول کی نو آخدے نے میں دوبارہ عرض کر رہا اس تو بعد نہیں صحابی رسول کی نو آخدے نے کہ جن ایمان دی حالت جاگ دی آنکھاں نال حضور دی زہری زندگی وچ ایمان دی حالت زیارت کیتی ہوئے تے پھر اس سے ایمان تے انہاں دا وصال ہو جائے انہوں صحابی آخدے سمجھ آگئی انہوں کی آخدے نے ایک وری پھر بولو مٹھی آواز نال انہوں کی آخدے نے انہوں کی آخدے نے چاس آگئی دوسری گل ہون آ جاؤ آل کینوں آندے سمجھ آ رہی اہل بیت کینوں آندے نبی دی آل کینوں آندے ایتھے علماء دے مختلف اقوال نے ایتھے علماء دے مختلف اقوال اہل بیت تفسیر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس تو کو مضبوط بندہ ہور تانوں چاہیے او ہر مہینے یار بھی کھانا لے او ہون تے بولو سبحان اللہ انہاں تو مضبوط بابا بھی کسی نوں چاہیے میں انہاں دی تفسیر پیش کر رہا آپ نے تفسیر قرآن دے اندر ایک جگہ تے ارشاد فرمایا جتھے نبی پاک علیہ السلام آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں نو اعلان فرما دیو میں تہاڈے کولوں کوئی موازنہ نہیں منگدا صرف قرابت والیاں دی محبت منگنا سمجھ آ رہی اتھے تفسیر جیلانی حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو کسے پوچھیا کہ حضور اے دسو کہ حضور دے قرابت دار کون نے حضور دے قریبی کون نے فرمایا ایک علی دوجی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا کہ ایک مولا حسن تے دوسرا مولا حسین. سمجھ آ رہی؟ نبی پاک علیہ السلام اے نبی دی کون نے؟ اہل بیت. اے تے ہو گیا تفسیر جلانی. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی نعیمیہ شریف دے اندر لکھیا، فرمایا اہل بیت دا جو ماخذ ہے، جو لفظ ہے، جو دار و مدار ہے، او اوندا ہی حضور دی ازواج تے. او کس تے ہوندا حضور دی ازواج تے. ہن کہندے نے اہل بیت. کی آکھدے نے؟ اہل بیت. نبی دی آل جڑی سیدنا مولا حسن، سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے وچوں چلیے اونوں حضور دی آل آخائے. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی سمجھ آ رہی؟ حضور فرمایا کہ میری آل کی نہ چٹرنی. سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی اور اگے لے کے چلن والے مولا حسن تے مولا حسین. سمجھ آ گئی؟ اہل بیت کینوں آکھدے نے؟ فرمایا کہ اہل بیت انہوں آکھدے نے کہ جیڑیاں نبی دیاں ازواج نے سارے نالوں پہلے حضور دی اہل بیت او نے. سارے نالوں پہلے حضور دی اہل بیت کون نے؟ اسی آکھدے نے کہ یار ساڈی اہلیہ بیمار ہو گئی. ایک جملہ بولیا جاندہ ہے ساڈی اہلیہ بیمار ہوگی. اہلیہ تو کی مطلب ہوندہ ہے؟ ساڈی گھر والی. بندہ مجلس سے بیٹھا ہوئے تے اچانک اٹھی پوندا، ہاں وے تینوں کی ہویا ہے؟ او یار میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تے میں انہاں نوں لے کے جانا ہے. اس تو کی مراد ہوندا ہے؟ ایندی بیوی، ایندی گھر والی، ایندی بیوی. سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ بیت آخدے نے گھر نو تے اہل آخدے نے زوجہ نو. اہل بیت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ اہل بیت دا لفظ سارے نالوں پہلے صادق کی آپ دی ازواج دے. ہن سمجھ آ گئی؟ دو مسئلے صحابی کنوں آندے، دوسرا مسئلہ آل کنوں آندے. مسئلہ واضح ہو گیا. تے اے گل ہمیشہ واسطے یاد رکھیا جے کہ صحابی جتھے آ جاوے نا لفظ صحابی اتھے پھر زبان بند. اتھے زبان کی بند. جتھے لفظ صحابی آ جائے آل دی تے پھر شان ہی آل آئے. سمجھا؟ جتھے صحابی دا لفظ آ جائے اتھے زبان بند. پھر سانو اجازت نہیں کلام کرنے دی. اور صحابی دی شان کی صحابی آخ دے کنوں تساں سن لیا. ہن صحابی ہوندا کی ہے؟ فرمایا پوری کائنات دے غوث قطب ابدال ولی ہک پاسے، صحابی رسول ہک پاسے. سمجھ آگا؟ پوری کائنات دے غوث ولی قطب ابدال جننے بھی ولی نے سارے دے سارے ایک پاسے. فرمایا جس جانور تے، جس اونٹنی تے، جس گھوڑی تے صحابی رسول کرے سواری اور ان دے سمہ دے نال جڑی لگیے مٹی، وہ ساری کائنات دے غوث قطب ابدال ولی اس پاؤں دے نال، اس پیران دے نال لگی ہوئی مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے جڑیاں میں نو بول کے دس جیڑا ولی غوث قطب ابدال اس جانور دے پیر دے نال لگی ہوئی مٹی جس جانور دے سوار ہون صحابی رسول ان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تے پھر صحابی رسول دا کتنا اعلیٰ مقام ہوئے گا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مجھا رہی انہاں دا پھر کی حساب ہوئے گا. تے آج کئی بدبخت نے کہ جناب انہاں نوں شرم یا نہیں ہوندی، زبان کھول لیندے نے حضرت امیر معاویہ دے بارے. سمجھ آ رہی؟ میری نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے ثم الحمدللہ. تے میں نوکر بھی بڑا خاص بندیاں دا، علماء دا نوکر ہے، میری نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے. تو میں جنہ تک عقیدے تے گل نہ کرا میرے سینے ٹھنڈ ہی نہیں پوندی. اے نماز روزہ حج زکات تو میرا سنی مسلمان بھائیو یاد رکھیا جے سارا کچھ اسلام ہے. نماز روزہ حج زکات سب کچھ اسلام ہے. نبی کی محبت ایمان ہے. سمجھ آ رہی؟ اے سارا کچھ اسلام ہے. تسی جناب بچپن تو لے کے ہون تئی کتاب اسلامیات دے اندر اسلام دے 5 رکن پڑھے نے. مینوں کوئی جڑا اٹھ کے آکھے میں ایمان دے 5 رکن پڑھے نے، مینوں کوئی بکھاوے اٹھ کے ساری اسلام دے 5 رکن پڑھے نے. نماز روزہ حج زکات جناب کلمہ شریف یہ 5 رکن کیندے نے. تے ایمان کینوں آندے نے؟ ہائے 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 سمجھے نہیں بندے. یہ تے اسلام ہے. یہ تے ایمان کس چیز دا نام ہے؟
ہن اس تے کلام کرنا چاہواں تے پھر مفصل کلام ہے ٹائم اندے وچ گزر جانا ہے مقدی مکائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا لکھاں نمازاں پڑھ لے لکھاں روزے رکھ لے لکھاں حج زکاتاں ادا کر لے جے سینے وچ مصطفیٰ اور صحابہ و اہل بیت دی محبت نہیں رب نے ساریاں عبادتاں گندے کپڑے وچ پا کے تیرے منہ تے مارنیاں نے عبادت او دی قبول ہونی ہے جدے ایک ہاتھ وچ دامن صحابہ ہوئے گا دوسرے ہاتھ وچ دامن اہل بیت ہوئے گا سمجھ آ رہی خبردار کوئی صحابی رسول دے بارے زبان درازی نہ کرے تسی کرنی ہے جو مرضی کرو سمجھ آ رہی میرا حق سی تواڈے تے گل پہنچانا تسی ماشاءاللہ سارے عاشقان رسول بیٹھے ہو کوئی بھی ہے نیلا پیلا کالا جیڑا بھی ہے اپنی عاقبت خود خراب کر رہے ہیں انہاں دا کچھ نہیں جانا انہاں دے شان وچ کچھ کمی نہیں آ سکتی بھاواں تسی زمین اپنے سر تے اٹھا لو انہاں دی شان وچ ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی اپنی قبر گندی کردا پیا سمجھ آ رہی جتھے لفظ صحابی آ گیا زبان بند بس گل ختم ہوگی صحابی رسول کی سیام شہد نائی کوئی او جیدہ تعریفاں تے جیدیاں سناواں رب دا قرآن کڑے او دیاں کنیاں شانہ ہونے بس یہی میرا پیغام ہے توجہ ہے آپ اور اسی صحابہ و اہل بیت دا ادب کیوں کرنے تو انہوں پتہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سمجھدار العاقل تکفیل اشارہ سمجھدار واسطے اشارہ کافی ہے پتہ ہے کیوں محبت کر دیں اگر نہیں پتہ تو پھر کی کرنا ہے اگر نہیں پتہ تو پھر کی کرنا ہے اسی کیوں کرنے ہیں صحابہ و اہل بیت نال محبت اے ہمیشہ واسطے گل یاد رکھیا جی ہر فضیلت ہر مقام ہر مرتبے پوری کائنات کو مکے دیکھ لو ہر فضیلت ہر مقام ہر مرتبے والی چیز دے پیچھے نسبت کاملہ موجود ہے سمجھ آ رہی سمجھدارہ بندے علمہ اشارہ کر رہے ہیں ہر فضیلت ہر مقام مرتبے والی شہد پیچھے نسبت کاملہ موجود ہے سمجھ آ رہی کسے شہدہ مقام مرتبہ ہوئے تو او دے پیچھے نسبت کاملہ نہ ہوئے او فضیلت علی ہو سکتی نہیں کیونکہ ایک اصول ہے جیڑا بھی فضیلت علی ہوئے گا او دے پیچھے نسبت کاملہ ہون کوئی بندے آکھڑے اس مثال دی سمجھ ہی نہیں آئی تو میں سمجھا دیں توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہے ہیں آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام میں گلہ آخریاں پیا کرنا میرا ٹائم تھوڑا رہ گیا حضرت دی وقار دور دے سونے غلام جیڑی گل میں کرن لگا کانو کھول لے سینہ کھول لے انو سینے وچ رکھ لے ہر فضیلت والی شے ہر مقام والی شے ہر مرتبے والی شے او دے پیچھے نسبت کاملہ موجود ہے فیکٹری ایک کپڑا ایک تھان ایک اس کپڑے نالو اس تھان نالو تیرا سوٹ بن رہا ہے اس تھان نالو قرآن دا غلاف بن رہا ہے تیرے کپڑیاں نو چمدا کوئی نہیں جدوں بھی کاری قرآن نو اٹھاندا ہے قرآن نو بعد وچ چمدا ہے پہلے اس قرآن دے خلاف نو بوسے دیندا توجہ نہیں فرما رہے میں کی کہہ رہے ہیں کاری قرآن ساڈا سوٹ اسے تھان نالوں بن رہا ہے اسے فیکٹری دے کپڑے نال بن رہا ہے اسے فیکٹری دے کپڑے نال قرآن دا غلاف بنے ساڈے کپڑیاں نو چمدا کوئی نہیں اس قرآن نو چمن تو پہلے ہر کاری قرآن ہر جناب والا ادب والا ہر شوق والا قرآن پڑھنے تو پہلے
اس قرآن دے غلاف نو بوسے دیتا ہے تسی ہن بھی آکھو گل سمجھ نہیں آئی میں تنوں دسنا چاہنا وا کہ سنی حضور دی آل نال سنی حضور دی صحاب نال پیار کیوں کردا ہے میں ہکے جملے وچ تانوں دسنا چاہنا وا جویں الحمدللہ سنی حضور دی آل نال حضور دی اصحاب نال جویں پیار کردا ہے اللہ دے عزت جلال دی قسم ہے صبح قیامت تک انج کوئی پیار کر نہیں سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے جویں سنی پیار کر دے صبح قیامت تک کوئی دوجہ کر نہیں سکتا تسی آکھو جناب اعلیٰ احمد رضا بڑا ٹل مارے آئی ایڈا وڈا دعویٰ صبح قیامت تک سنی ورگا پیار کوئی نہیں کر سکتا ایدی دلیل ہے وے کہ کوئی نہ میں آکھیا نا میرے کل دلیل نہ ہوندی میں گئی کوئی مینو حضور دا صدقہ علماء دا صدقہ میں ایتھے آیا کیوں توجہ فرماؤ حضرات دی وقار میں کیوں آیا دلیل ہے وے اللہ اللہ توجہ کوئی نہیں آپ قبلہ صاحب نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آپ تشریف رکھیں آل نبی اولاد علی پرگردہ اگوش ولایت فخر السادات حضرت علامہ مولانا پیر سید رضا علی شاہ بخاری چشتی صاحب تشریف لے سمین قلب تو خوش آمدید ویلکم جی ہیں اب آپ تشریف رکھیں توجہ ہے آپ دی میں عرض کر رہا سا کہ بڑا دعویٰ کیتا ہے بھئی بڑا ٹیل مارے کہ جویں سنی حضور دی اصحاب اور آل نال پیار کر دے یہ کوئی صبح قیامت تک نہیں کر سکتا ہن تہاڈی سبحان اللہ چوکی ہونی چاہیے تسی ڈبل ثواب دے حقدار بن گئے سمجھ آ رہی توجہ ہے سبحان اللہ اونچی آواز ایڈا وڈا دعویٰ کہ صبح قیامت تک انج پیار نہیں کوئی کر سکتا میں آکھیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام میرا دعویٰ نہیں او دعوی کیڑا ہے جڑا دلیل تو بغیر ہوئے او دعویٰ کیڑا ہے جڑا دلیل تو بغیر ہوئے میرا دعویٰ ہے کہ سن لیجئے میں حضور دی آل نال حضور نے اصحاب نال پیار کر رہے صبح قیامت تک ان کوئی کر نہیں سکتا حضرت وقار احمد رضا بول گیا ہے دلیل کی ہے میں کیا دلیل اوے جڑی سنے گا سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے گی میں کیا او میرے
سنی مسلمان بھراؤ ساڈے کول انہاں دے پیار دی سند موجود ہے ساڈے کول انہاں دے پیار دا سرٹیفکیٹ موجود ہے جنہاں نے محبت ویکھی ہے توجہ ہے آپ جنہاں محبت ہے تو تے میں محبت سنی سمجھ آ رہی تو تے میں محبت سنی بزرگاں جوانا ساریاں محبت سنی ہے میں کیا ساڈے کول انہاں دے پیار دی سند موجود ہے جنہاں نے محبت ویکھی ہے جنہاں نے محبت ویکھی ہے کہ جی کی محبت ویکھی ہے میں کیا گلیاں مکے دیاں نے گلیاں مکے دیاں نے دامن مصطفیٰ دا ہاتھ وچ مولا صدیق دا ہاتھ ہے نبی پاک علیہ السلام فرمایا صدیق آجا صدیق جان والے مولا علی ویکھن والے ہجرت دی رات مولا صدیق حضور نہ جان والے مولا صدیق جان والے مولا علی ویکھن والے اے تو تے میں سنے آئے اے تو تے میں سنے آئے سمجھ آ رہی تے جنہ ویکھے آئے انہاں دی محبت دا کی عالم ہوئے گا توجہ ہے میں ایک حدیث پاک پیش کر رہے ہیں سبحان اللہ اونچی وادنا توجہ ہے حدیث پاک میں پیش کر رہے ہیں حضرات دیوگار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غلام یہ اتفاق ایسا ہے راوی مولا علی ہے راوی مولا علی پاک نبی پاک علیہ السلام نے سونے غلام کی فرمایا سیدہ قبول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین لا تخبرهما یا علی نبی پاک علیہ السلام دی سونا فرمان سونے لب کھولے حضور سونے سونے الفاظ بولے فرمایا لا تخبرهما یا علی یعنی ابا بکر و عمار سمجھ آ رہی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا انبیاء و مرسلین انبیاء مرسلین انہاں تو علاوہ مولا صدیق پاک تے مولا عمر پاک جو ہے آپ دی انبیاء اور مرسلین انہاں تو علاوہ فرمایا تمام اولین تمام آخرین فرمایا انہاں دے اتے نبیاں تو بعد تمام جنت دے جننے بھی بابے سردار مولا ابو بکر پاک نے مولا عمر پاک
لا تخبر صیغہ واحد مذکر حاضر اور مضارع نہیں فعل نہی سمجھ آ رہی اور پھر تانوں پتہ ہے کہ جناب مرفوع سیغے تے داخل ہوئے تو پھر آخری گل نو جناب آخری حرف نو ساکن کر دیندا ہے نفی جات والا عمل کردا ہے لا تخبر آیا نہیں بھی ایک قسم دا حکم ہی ہوندا ہے سمجھ آ رہی لا تخبر فرمایا اے علی انہاں نوں دسی نا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا دسنا نہیں کہ جنت دے جڑے بابے ہون گے اے بابے کس اعتبار نال سمجھ آ رہی بابے علم دے اعتبار دے نال شرف دے اعتبار دے نال عظمت دے اعتبار دے نال فرمایا جڑی وڈی عمر دے لوگ ہون گے انہاں دے سردار مولا ابو بکر پاک ہون گے مولا عمر پاک ہون گے اے حدیث تاڑے سامنے موجود ہے نبی پاک علیہ السلام شان بیان فرمائی تُساں تے میں سنی مولا علی ویکھی اندازہ کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام جیڑا محبت سنے او دا عقیدہ تے نظریہ اے نبی دی اصحاب اے نبی دی ساڑے مال بھی تھاڑے تو قربان ساڑی جان بھی تھاڑے تو قربان ساڑا سب کچھ تھاڑے تو قربان او جنیوں فیصلہ کرو جنہ سنے آئے ہوئے او اینا پیار کر دینے تے جنہ بیکھے آئے او کیٹا پیار کر دینے جنہ ویکھیا وہ کیٹا پیار کر دے ہونے اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے میں آخری حدیث پیش کر رہے ہیں توجہ جبلا شاہ صاحب موجود نے تے میں زیادہ درمیان تو آڑے حال نہیں ہونا چاہتا تسی جلدی دنال ملفوظات سماعت فرماؤ گے کہ میں تے بالکل سیدہ دا نوکر ہیں اور ہر سنی سیدہ دا نوکر ہے جتھے حضور دی آل دی گل آجے الحمدللہ ساڑھے 7 سلام دے لیکن ہووے سنی اے الحمدللہ سنی سید نے تے اسی قدم چمن نو بھی تیار سبحان اللہ اونچی آواز سنی سید ہو گئے سمجھ آ رہی ہو جی ساڑھے بڑے مشہور و معروف عالم دین نے فرمایا کہ سنی ہوئے شاہ ہوئے سوا نہ ہوئے سمجھ آ رہی الحمدللہ سمع الحمدللہ انہ دے قدمہ چو سارا فیض ہے علماء دے قدمہ چو سارا فیض ہے الحمدللہ ساڑھا راستہ اوہی راستہ ہے جڑا صحابہ و اہل بیت ہے تو سیدی اعلی حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک گل کرنے لے اے پوری گلہ نہ چھوڑے توجہ میرے آلے کی گل کرنے لے فرما دینے اہل سنت رسول اللہ نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ میں جڑی یہ حدیث پیش کر رہے ہیں اس حدیث دے بھی راوی مولا علی نے اس حدیث دے بھی راوی مولا علی میں کوشش کر رہے ہیں کہ جڑی حدیث میں بیان کرا شان صدیق دی ہوئے زبان مرتضی دی ہوئے توجہ چست پھیری شان دوسرے ماشاءاللہ صحابہ کرام بڑی روایتہ پیش کی ہیں سمجھ آ رہی روایتہ لے کے آئے امام بخاری لکھی ہیں مسلم شریف لکھی ہیں ترمذی شریف ابو داؤد شریف ساری حدیثہ دی کتابہ چاہیے لیکن مولا علی دی زبان صدیق دی شان کیا بات توجہ ہے سبحان اللہ اونچی آواز مولا علی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے کی ارشاد فرما رہے خطبہ ارشاد فرما دیں آپ اکثر اپنے خطبے دے اندر ایک دعا کر دیں
ایک دعا کر دے ہوندے سن وہ کیڑی دعا ہے میں تو سنانی ہے سبحان اللہ توجہ ہے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما دے ایک دعا کر دے ہوندے نے فرمایا اصلحنا كما اصلحت میں سلوڑے مروڑے علماء دے قدمہ میں چبینا لا توجہ اللہم اصلحنا كما اصلحت به الخلفاء الراشدین مولا علی پاک دعا کر دی ہوندے سن کیڑی دعا فرمایا سونیا ساڈی اصلاح فرما ساڈی اصلاح فرما کیویں کما اصلحتا جویں سونیا تو خلفائے راشدین دی اصلاح فرمائی ساڑی بھی اصلاح فرما کس طرح کما اصلحتا کاف تشبیہ فرما کما اصلحتا جنہیں خلفائے راشدین دی اصلاح بندہ اٹھ گیا انہیں کہا حضور ایک گل تے دسو اے خلفائے راشدین کون لے آیا ایتھے تے ہن چا سنو آپ نے شان بیان فرمائی اے خلفائے راشدین ہے کون نے توجہ ہے آپ دی خلفائے راشدین کون نے ہن دس رہے نے مولا علی کے خلفائے راشدین کون نے مولا علی پاک دس رہے نے توجہ ہے آپ دی حضرت دی بکان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دو غلام سنیا سینے کھول لو مولا علی دی الفاظ سنو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے فرمایا انہما امام الہدا انہا روف مشبہ بالفعل ہے اور اے دنال جڑی متصل ضمیر ہے نا اے ضمیر منصوب متصل ہے ضمیر منصوب متصل ایک کدی فعل نال متصل ہوندی ہے کدی حروف مشبہ بالفعل نال متصل ہوندی ہے ایتھے آ گیا انہا تے جتھے انہا آوے اوتھے شک رہندا کوئی نہیں پھر شک رہنا بھی کیویں میں جنوں بیان کرنے والے علی ہوئے تے بیان ابو بکر و عمر دا ہوئے او شان کڈی آیا او شان کنی آلہ ہوئے گی الفاظ آخری نے توجہ میرے حال حضرت دی بکار انہما فرمایا بے شک او دونوں خلفائے راشدین کون نے فرمایا آ جاؤ سن لو امام الہدا آئے امام الہدا اے امام اصل امام مانی سی سمجھا جدو اضافت ہوئی تے نون گر گیا نون تسنیہ گر گیا جدو اضافت ہو گئی امام الہدا اصل امام مانی سی انہما امام الہدا فرمایا لوگو سن لو خلفائے راشدین کون نے فرمایا او دونوں ہدایت دے امام نے او دونوں ہدایت دے امام نے ایک روایت فرمایا ہما حبیب آیا ابو بکر و عمرہ فرمایا جڑے خلفائے راشدین نے او ابو بکر عمر فرمایا
فرمایا خالی ابو بکر عمر نہیں، فرمایا او دونوں میرے یار نے، او دونوں کی نے۔ میں اتھے تانوں جملہ دینا چاہنا، خبردار خبردار کوئی بھی کمینہ سیدنا صدیق اکبر پاک، سیدنا عمر پاک انہاں دے خلاف زبان درازی نہ کرے، او دی زبان کھچ کے کتیاں دی کے بعد دی جائے گی۔ علی علی دے نارن مانے والے انہاں سارے نو پیغام دینا چاہنا وا، فرمایا اسی او محبت نہیں کی تھی جڑی اج ہو رہی ہے، اسی او محبت کر دیا جڑی صحابہ اہل بیت نال کیتی ہے، اہل بیت صحابہ نال کیتی۔ مولا علی پاک آکھن میرے یار نے، آج دا چوڑا آکھے نہیں جی وہ اینج نے تے اینج نے، میں کہ اپنی عقل دا علاج کرا جنہوں مولا علی شان دے۔ مولا علی آکھن میرے بیلی نے، میرے سجن نے، میرے یار نے، کسی نو کی مجال ہے؟ ہما حبیب آیا، اگلی گل حدیث مکمل ہو لگی، فرمایا امام الہدا، او دونوں ہدایت امام نے، وشیخا الاسلام، فرمایا او دونوں اسلام دے شیخ نے۔ اسی سلوڑے مروڑے لے آئی کوئی سدھی گل، وشیخانی آئی، وشیخہ الاسلام، فرمایا والمقتدہ، والمقتدہ بہما بعد رسول اللہ۔ ایک ہوندہ مقتدی، ایک ہوندہ مقتدہ، مقتدی اقتداء کرن اللہ تے مقتدہ جدی اقتداء کیتی جائے، مقتدی پیروی کرن اللہ تے مقتدہ جدی پیروی کیتی جائے۔ فرمایا ابو بکر پاک تے عمر پاک او نے جنہ دی پیروی کیتی جاندے۔ سمجھ آ رہے؟ اللہ اکبر کبیر۔ والمقتدى بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اقتدى، اور جن اقتداء کیتی، آئے آئے جن اقتداء کیتی بہما ان دونوں دی، فرمایا وہ گناہوں تو بچ جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ حدیث سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مولا علی پاک، سیدنا عمر پاک، سیدنا عمر پاک، سیدنا ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی فرما رہے نے، فرمایا میرے بیلی نے خبردار کوئی گل کر کے جاندہ تے جاندہ کچھے۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں، اس عقیدے اہل سنت تے پیراداری دینی ہے، کسے بھی جناب چوڑے نو، کسے بھی چمکے نو کوئی اجازت نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جڑا آوے دی طبیعت صاف کر دیو۔ ہاں سمجھ آ رہی؟ حکمت عملی دے نال ایکڑی گل جناب، صحابہ و اہل بیت کے چوکیدار جتھے کم آ جائے، جتھے ضرورت پہ جائے، الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور دا عاشق ہوتے ہی ہے۔ ہاں الحمدللہ سے علم مرے کوئی نہیں اسی جیندے ہیں، تے حضور دا غلام جتھی ہوئے وہ کلہ ہی کافی ہوندہ ہے۔ عقیدہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہر نسبت والی، ہر فضیلت والی اور ہر مرتبے اور مقام والی شاید پیچھے نسبت کاملہ موجود ہے۔ اسی صحابہ و اہل بیت دے گیت اس واسطے گانے ہیں کیونکہ انہوں نے نسبت خدا دے رسول دینا، انہوں نے نسبت خدا دے رسول دینا۔ سمجھ آ رہی؟ ہاں جڑی میں حدیث پاک پڑھی ہے، توجہ ہے آپ دی تو سبحان اللہ کو۔ ہاں اور یہ بھی میں تانوں پیغام دیتا جاواں، آخری شعر میں پڑھنے سلطان باہو دی خدمت، اور یہ تانوں گل سمجھانی انہاں دی زبانی آخری شعر پڑھ کے میں اجازت ہے تے ایتھے میری حاضری مکمل بھی ہونی۔ سبحان اللہ اونچی آواز ہے۔ حضرات دی وقار حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام مولا علی پاک فرمایا او ہدایت دے امام، پھر مقتدا بھی میرے بیلی بھی، اسیاں نے ہے زمانہ صدیق تیری شان کا ہے زمانہ معترف، صدیق تیری شان کا، صدیق
اسلام کا ایمان، اسلام کا ایمان کا، اور تجھے سے رونق دین نے پائی عرب و شام نے۔ تجھ سے رونق دین نے پائی عرب و شام نے۔ کی ہویا مقتدا ہے، آئے ہائے گل سننا لیے، مقتدا ہے تو علی کا بوزر و سلمان کا۔ کیا بات ہے، انہاں ساریاں نیلیاں پیلیاں کالیاں انہاں کلو بچ کے یہ گل سمجھ کے تاں زندگی گزارنی ہے نال کو سنگی، نال کو سنگی او یارو سنگے نہ کریے نہ کل نولا لوائیے کدی سنی تھی دے ہمیں موتی چگائیے سو منا گوڑے پائے تم میں کدی تربوز نہیں دے ہمیں توڑ مکے لے جہاں میری حاضری قبول فرمائے اور عقیدہ اہل سنت تے پیری دینا چوکیداری کرنا قبول فرمائے اور ساڑھا خاتمہ بھی اسے چوکیداری تے اور حضور دے ایمان تے فرمائے۔ اللہ آپ دا آنا بھی قبول فرمائے، میرا بھی آنا قبول فرمائے، ساڑھے صغیرہ کبیرہ گناہوانو معاف فرما کے خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔